ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم آپ مل کر گنبد خضرا کے مکی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نظر درود پاک پیش کر لیں۔ سب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ آج پھر مجھے اس جیسے ناچیز کو آپ سب سے مخاطب ہونے کا ایک موقع فراہم ہوا۔ ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے ہم تھوڑی دیر اسی میں الجھ گئے اور تاخیر سی ہو گئی، لیکن اس وقت مختصر میں انشاءاللہ ہم کچھ ضروری باتیں سماعت کریں گے۔ مجھے جس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، شاید یہ وقت کافی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے کہ اس سلسلے میں مزید طویل طور پر گفتگو کی جائے۔ میں تمام سامعین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے کنیکٹ رہیں اور ان ضروری باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ میں گفتگو شروع کرنے سے قبل میں اس کے کاؤنٹ جو دیکھ رہا ہوں، یہ 31 اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اور ان کے جو ممبران ہیں اور جو بھی معاون لوگ ہیں، اب ان سے میری امید اور بڑھ گئی ہے کہ ٹویٹر اور اس ٹیکنیک کے ذریعہ جو باتیں ہم اپنے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اب انہی گروپ میں سے کچھ لوگ یا سب لوگ جمع ہوں اور مزید کام کو آگے بڑھایا جائے، سب مل کے کچھ کریں، کیونکہ ذہن سازی اور تقاریر کے علاوہ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مزید عملی میدان میں بھی کچھ کریں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہماری اس چھوٹی سی زندگی میں ہم نے اس آیت کو ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، متعدد بار سماعت کی ہے، اور مختلف علماء اکرام کے مختلف بیانات میں ہم نے اس آیت کی تفسیر بھی سماعت کی ہے۔ لیکن آج جو میں بتانے جا رہا ہوں، میرا ذہن، میرا خیال، میری تھنکنگ، میرا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا وہ یوں ہے کہ خصوصاً ہند کی سرزمین میں ہمارے مقابل میں ایک خوف سا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ بیٹیاں ہوں چاہے عام انسان ہوں، سب کے مد مقابل ظلم کرنے والے عناصر اپنے طور پر خوف کا ماحول پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ گویا کہ لفظ دیگر میں یوں سمجھا دوں کہ وہ خوف کا ماحول اپنے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اپنے طور پہ بنا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے طور پر ایک خوف کا ماحول بنانا ہے۔ مگر دونوں خوف میں فرق ہے، وہ لوگوں کے درمیان اپنی اقتدار اور اپنی کرسی اور اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے خوف کا ماحول پیدا کرتے ہیں، مگر ہمارے خوف کا مفہوم کچھ الگ ہے۔ وہ دنیاوی خوف بنانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کا خوف دنیا والوں کے درمیان پیش کرنا ہے، یعنی خوف کے مقابلے میں خوف پیدا کرنا ہے۔ ایک خوف جو دنیاوی خوف ہے جو وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ یعنی میں سمپلی یہ سمجھا دوں کہ ہمیں ایک ایسا خوف اپنی قوم کے درمیان بنا دینی ہے، پیدا کر دینی ہے، پہنچا دینی ہے، اجاگر کر دینی ہے، لوگوں تک بتا دینی ہے جو میرا رب فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو۔ یہاں مخاطب یا ایھا الناس، او پیپل آف دا ورلڈ نہیں ہے، یہاں پہ او بلیورز، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔
اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، اللہ مومنوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اس لیے دنیا والوں سے یا دنیا سے ڈرنے کے لیے پیدا ہوئے ہی نہیں ہو، تم تو مجھ سے ڈرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی قوم کے اندر اللہ کا خوف دے کر کے، اللہ کا خوف بسا کر کے دنیا کے ہر خوف سے بے خوف کر دینی ہے۔ ابھی ہندوستان میں چاہے میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے سوشل میڈیا دیگر ذرائع سے ہو، پرنٹڈ میڈیا کے ذریعے سے ہو، ایک بات جو سب سے زیادہ گشت کر رہی ہے وہ ہے حجاب کے تعلق سے، اور پھر ایک جو زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کو جو نبھائی، مسکان نام کی وہ پیاری سی بیٹی کی کردار کو، تو دراصل اگر مسکان کے دل سے پوچھے یا ان کے کردار سے پوچھے تو وہ بے خوف ان بھیڑیوں کے درمیان اس لیے نظر آئی کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ پتہ چلا ہمارے مقابلے میں کروڑہا خوف پیدا کیا جائے، لیکن ایک اللہ کا خوف ہمیں تمام تر خوفوں سے بے خوف کر دیتا ہے، تمام تر خوف اور ہراس کے ماحول میں ہمیں بے خوف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنی ہے اور سچوں کے ساتھ ہونی ہے۔ تو ان سچوں میں ایک پیاری سی زندگی کی بہاریں اور جو شخصیت ہمارے نظروں کے سامنے ہے، وہ 810 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ان کی تعلیمات، ان کی خدمات جو ہمارے درمیان ہمارے نظروں کے سامنے ہے، وہ قیامت تک نہ ختم ہو سکتی ہے نہ ختم ہوگی۔ میری مراد سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ میں آج کی اس گفتگو میں ان کی زندگی کی دو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک، آپ تو غریب نواز ہیں، دوسرا ایک اللہ سے ڈرنے والا ایک عظیم انسان ہیں آپ دیکھیں، سوچیں، ان کی زندگی پڑھیں تو پتا چلے گا آپ کو کہ آپ جب ہند کی سرزمین میں تشریف لائے تو آپ کے مقابلے میں خوف کا ماحول پیدا کیا گیا۔ کیا کیا نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ؟ آپ کے راستے روکے گئے، آپ کا پانی بند کر دیا گیا، اور آپ کو یہاں تک کہ جادوگروں کے ذریعے سے بھی روکنے کی کوشش کی گئی۔ جادو کی بات آئی تو تھوڑی دیر میں بتاتا چلوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب دربار فرعون میں موجود ہے تو حق کی بات کر رہے ہیں، سچائی کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دے رہے، تو وہ فخر سے کہتا ہے میں تو رب ہوں، تم مجھے مانو، اور اگر تم سچے ہو تو تم اپنی دلیلیں پیش کرو۔ پھر ڈیبیٹ ہوتا ہے، پھر باتیں ہوتی ہے، پھر ایک دن مختص کیا جاتا ہے کہ جادو پیش کیا جائے گا۔ تو ایک طرف تربیت یافتہ ایکسپیرینس رکھنے والے 40 سے زائد موجود ہے، مگر ایک طرف اللہ کا پیارا سا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ موجود ہے۔ حق بات کی جاتی ہے اور ادھر سے بھی جادو کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اور اس بڑے دربار میں جس کے پاس فوج بھی ہے، جس کے پاس لشکر بھی ہے، جس کے پاس پوری طاقت بھی ہے، 40 سے زائد جادوگر بھی ہے، لیکن بے خوف ہو کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام حق کی بات کرتے ہیں اور حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، اور حق بات کرنے کے لیے گریز بھی نہیں کرتے۔ اور یہی ہوا کہ قرآن پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور ان کے سامنے in front of him there was no any fearless thing, there was fearful things، وہاں پہ پورا ڈری ہوئی چیزیں تھی اور خوف کا ایک ماحول سا تھا، لیکن آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے حکم سے اپنے معجزہ کا اظہار فرمایا۔ معجزہ دیکھتے ہی جتنے بھی جادوگر تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ پتا چلا میں جناب حضرت سلطان ہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لے کے چلوں، ان کے مقابلے میں بھی جادو کیا گیا۔ جادوگروں نے آگ بھی برسانے کی کوشش کی، جادوگروں نے اپنے طور پر جادو کر کے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، آپ عطائے رسول بن کر کے آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ انہوں نے عطا کی ہے تو ہمیں غریب نواز عطا کی ہے، اور غریب نواز عطائے رسول ہیں۔
اس سے بڑی فخر کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں ان کی زندگی کرامات کے حوالے سے نہیں آج دکھانا چاہتا ہوں، یا میں ان کی زندگی کی کتاب کو اس طرح پڑھ کے نہیں سنانا چاہتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ کرامات کے مالک تھے۔ ایک بشر ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے ان کے سامنے بھی خوف کا ماحول تھا، ان کی جان کی بھی پرواہ تھی، لیکن کچھ بھی پرواہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی دین کا پرواہ تھا، اور ان کو اللہ پر بھروسہ تھا اور اللہ کا خوف تھا، اور اسی لیے آپ بے خوف ہو کر کے دین کی تبلیغ کرتے رہے اور آگے بڑھے، اور جب وہ آگے بڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ دست مبارک میں ایمان لائے، اور بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ بس مختصر سی اس گفتگو میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو روکنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جتنی بھی طاقتیں حضور سلطان ہند خواجہ غریب نواز کو روکنے کی کوشش کی گئی، دراصل ان کو خواجہ غریب نواز سے کوئی پرسنل دشمنی نہ تھا، بلکہ ان کو جو دشمنی تھی وہ اس لیے تھی کہ ان کو روکا جائے تاکہ حق رک جائے، ان کو روکا جائے تاکہ اسلام کی اشاعت رک جائے، ان کو روکا جائے تاکہ دین اسلام کی تبلیغ نہ ہو۔ پتہ چلا کہ ہر دور میں اور ہر عصر میں کسی نہ کسی طرح سے اسلام کی حقانیت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج بھی ہند کے مسلمانوں جو سچویشن، جو حالات، جو چیز ہمارے درمیان میں ہے اور ہماری نظروں کے سامنے ہے، تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گنبد غریب نواز سے آج بھی صدا آتی ہے، کیا تم میری زندگی کو بھول گئے ہو؟ کیا تم میری تکالیف کو بھول گئے ہو؟ مجھے بھی روکنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اگر تم مجھے مانتے ہو اور مجھے غریب نواز مانتے ہو، مجھے ہند کا راجہ مانتے ہو، تو ضرور تم میری زندگی کو پڑھو۔ میری زندگی سے بہت سارے سبق ملیں گے، لیکن ایک سبق یہ بھی ملے گا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن نبی کے دین کو آنچ نہیں آنے دیں گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہی زندگی کا مشن تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی اور کرامات کا آپ کو حامل بنایا۔ اب میں آگے بڑھتا چلوں تو میں ایک طرف تو آپ کو بس اس مختصر گفتگو میں صرف اتنا سمجھانا چاہا کہ ہمیں غریب نواز علیہ رحمت اور رضوان کی زندگی سے یہ سبق سیکھنی ہے کہ رکاوٹیں کچھ بھی آئے، ظالم کتنا بھی ظلم اٹھائے، لیکن ہمیں اللہ کا خوف دلوں میں بیٹھا کر کے اسلام کی تعلیمات کو پر عمل کر کے اسلامی تعلیمات کو عام کرنی ہے۔ اور ان کی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ نے اپنے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ 810 سال صرف پردہ فرمائے گزر گیا، لیکن حکومت جیسی پہلے قائم تھی آج تو اس سے زیادہ بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہندوستان کا پاپولیشن بڑا ہے تو ہندوستان میں آپ کی حکومت کا دائرہ بھی بڑھ چکا ہے۔ اسی لیے میرے خواجہ پہلے بھی راجہ تھے اور آج بھی راجہ ہیں، تو آپ کبھی اس راجہ کے پہلو پر غور کیا کہ آخر اب تک آپ راجہ کیوں ہیں؟ تو آپ کو میں بتاتا چلوں، راجہ آج تک اس لیے آپ ہیں اور قیامت تک ہند کا راجہ اس لیے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہند کی سرزمین میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی لوگ آئے کہ جو ہند کی سرزمین میں قبضہ کرے۔ انگریز کے دور کو لے لیجئے تو پتا چلا کہ جو ہند کی مٹی پر، ظاہری زمین کے اوپر لوگوں پر حکومت کرنے آتے ہیں زمین کے اوپر، تو زمین اسے کھا جاتی ہے، لیکن جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہمیشہ حکومت کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور خواجہ غریب نواز نے اللہ کے دین کی تعلیم کے ذریعے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی تعلیم کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، اس لیے آج تک ان کی حکومت قائم ہے۔ پھر سے میں دہرا دوں، جو مٹی میں حکومت کرنے آتے ہیں، مٹی والوں کے اوپر حکومت کرنے آتے ہیں، مٹی اسے کھا جاتی ہے، اور جو دلوں پر حکومت کرنے آتے ہیں وہ حکومت کرتے رہتے۔ اس لیے ہم بارہا کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے مگر راجہ میرے خواجہ ہے، لیکن اس کی اب تخت کی بات آئی تو ہم عموماً
یہ کہتے ہیں نہیں، اب کہنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہند کے ہر مومن کو، ہر مسلم کو یہ بات باور کرنی ہے کہ ہمارے خواجہ راجا ہے، اور وہ اشارہ کر دیں تو تخت پر غرور کے ساتھ بیٹھنے والی حکومت ایک زمیں بوس ہو جائے گی، اور چند لمحے کے لیے، چند لمحے میں وہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کو میں لے کے چلوں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی مجمع عام میں لوگ کہنے لگے کہ بلقیس آنے والی ہے، اس کے تخت کو لایا جائے، کون ہے جو چند لمحے میں یا پلک جھپکتے یا بہت ہی کم عرصے میں within blinking of eyes they can bring that one، اگر وہ لا سکتے ہیں تو کون ہے؟ تو جن بہت سارے کھڑے ہوئے تھے، سب نے اپنے اپنے طور پر پیش کیے ہوں گے اپنی خدمات کو، لیکن ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا دوست، ایک اللہ کا پیارا، ایک اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا کہتا ہے کہ آپ اجازت دیں تو میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے کر کے آ جاؤں۔ اور یہی ہوا، آپ پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت کو، اتنا بڑا تخت وہاں سے لے کر کے دربار سلیمانی میں پتا چلا کہ جس کے وہ قادر مطلق، وہ اللہ رب العزت، وہ خالق حقیقی جو اپنے ولی اور اپنے دوست کو اتنی طاقت دے کہ اتنی دور سے اتنا تخت اٹھا کر کے لے آئے، تو وہ اگر اللہ کا ولی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے اور پھر اللہ بھی ضرور ان کی دعا قبول فرماتا ہے، تو بھی ضرور ان کے اشارے سے پلک جھپکتے ہی یہ تخت کے غرور والے، تخت پر بیٹھنے والے زمیں بوس ہو جائیں گے۔ میں آگے بتاتا چلوں، یہاں بڑی پیاری سی بات ذہن میں آئی تو میں بتاتا چلوں۔ تخت کی بات آئی تو آپ نے اس واقعے کو سنا، اس واقعے کو لندن میں رہنے والا ایک شخص نے پڑھا قرآن کے ذریعے سے کہ ایک اللہ کے ولی کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ وہ پلک جھپکتی within the blinking of eyes he brought that throne، تو وہ لے کر کے آئے۔ تو اسی تغدو میں وہ لندن کا نو مسلم نکل پڑا کہ مجھے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ اتنی شارٹ ٹائم میں کیسے کر کوئی تخت آ سکتا ہے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی ادارے میں گئے، یورپ کا سیر کیا، ایک نے مشورہ دیا جاؤ پاکستان جاؤ، وہاں جا کر کے دیکھو اور لوگوں سے ملو، پھر ضرور وہاں بڑے بڑے ادارہ ہیں، شاید اس تفسیر کی جو صورت ہے وہ آپ کو بتا دے۔ وہ عموماً جب وہ سفر کرتا ہوا گیا تو وہابیوں کے نہت ہتھے چڑھ گیا، وہابی ادھر ادھر گھمانے لگے، کبھی ادھر دکھانے لگے، کبھی اس ادارے میں لے گئے، لیکن کوئی تشبیہ بخش جواب نہیں دے سکا۔ there was no one to give a proper answer about his question۔ فائنلی ایک دن وہ سفر کو نکلے، اس کی نظر حضرت داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمت الرضوان کے روضے پر پڑی۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا پلیز اسٹاپ the car I want to visit here، میں رک دو اس کار کو، میں تھوڑی سی یہاں جانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے ایک ولی کی شان دیکھیں، اور پھر میں اس بات کو یہی روک کر میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیں بے خوف ہو کر کے زندگی صرف اس لیے بسر کرنی ہے کیونکہ ہمارا رب قادر مطلق ہے، ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مالک کے کائنات بنا دیا ہے۔ اب سوسی رب الجلال نے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، پتا چلا ہم فخر سے we can say proudly we have this one، ہم اس طرح کے لوگ رکھتے ہیں جو اشارے سے ہی کایا کو پلٹ دے۔ آؤ میں بتاتا چلوں، جب وہ شخص نے کہا stop the car here I want to visit، اس نے کہا کہ میں یہاں پہ روک دو کار کو، میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ دربار میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی دیکھتا کیا ہے، ایک خوبرو چمکتا ہوا چہرے والا ایک بزرگ اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا مہمان ہو، کچھ کھاؤ گے پیو گے؟ اس نے کہا نہیں، کچھ کھانے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ پھر اس نے چائے پیش کی گئی، بولے ہاں چائے پیتے ہیں۔ چائے کی کیتلی بھی ضرور ہوگی ایک ہاتھ میں، اور ایک ہاتھ سے بڑھا کر کے جب ان کو پیالی دی گئی تو وہ جو لندن سے آنے والا آدمی جو اس تلاش میں تھا کہ مجھے جواب حاصل کرنی ہے کہ پل بھر میں تخت کیسے آ جاتا ہے، تو وہ پیالی پیش کی جا رہی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو
اسے پوچھا گیا تمہاری بے ہوشی کی وجہ کیا ہے؟ What happened to you؟ تمہیں ہو کیا گیا؟ تو اس نے سب سے پہلے کہا بتاؤ تو وہ خوبرو بزرگ کہاں ہیں جو مجھے چائے پیش کر رہے تھے؟ وہ تو چلے گئے۔ بولا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تم کیوں کر اچانک بے ہوش ہو گئے؟ اس نے کہا دیکھو یہ جو پیالی تمہارے سامنے ہے یہ پیالی کوئی عام پیالی نہیں ہے، سن لو بہت غور سے سنو، اللہ نے اپنے ولیوں کو کیا طاقت دی ہے، اور ایسے طاقتور ولی جب ہمارے سامنے ہے ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں بے خوف ہو کر کے زندگی بسر کرنی ہے، اور بے خوف ہو کر کے ان ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے، بے خوف ہو کر کے اسلام کے علم کو بلند کرتے جانا ہے، اپنے طور پر جتنی کوشش ہو سکے ان ظالموں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ تو وہ کہتے جب ان سے پوچھا گیا واٹ ہیپن ٹو یو، آپ کو ہو کیا گیا؟ اس نے کہا دیکھ لو یہ پیالی پاکستان کی نہیں ہے، ہندوستان کی نہیں ہے، کسی اور جگہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پیالی ہے جس پیالے میں میں لندن میں چائے پیا کرتا تھا۔ تو پتا چلا کہ اس نے کہا I got my answer, I have my answer now، اب مجھے میرا جواب مل چکا۔ جب ایک اللہ کا ولی پاکستان میں بیٹھ کر کے بس ظاہری زندگی میں وہ ہے بھی نہیں، وہ تو اللہ کی یاد میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی یہ حالت ہے کہ پلک جھپکتے لندن سے کپ یہاں لا سکتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کا نیک بندہ کیوں نہیں تخت کو لا سکتے؟ تو پتا چلا کہ ہمیں دنیا کی ان ظالم حکمرانوں سے بے خوف ہو کر کے زندگی بسر کرنی ہے۔ میں چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے میں زندگی کے ایک پہلو کو میں صرف آج کی گفتگو میں تمام سامعین کے ذریعے سے اور خصوصاً تمام سامعین کو ایک یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بیٹی مسکان نے جو جرأت کا مظاہرہ کیا، ہمیں ہر بیٹی کو اور ہر بیٹے کو، ہر فرزندہ اسلام کو یہ جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے، اس طور پر کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا رب سچا ہے، ہم جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم سچوں کے ساتھ ہیں۔ میں حضور خواجہ غریب نواز کی زندگی کا ایک پہلو اور بھی بتا دوں، یہ تو بے خوف ہو کر کے زندگی گزارنے کے لیے ایک پیغام تھا، ایک پیغام آپ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ غریب نواز ہیں۔ کسی نے کہا ہاؤ ہی کین بی غریب نواز، کیسے وہ غریب نواز ہو سکتے؟ تو کہنا یس ہی از غریب نواز، وہ غریب نواز ہے، اور ان کی غریب نوازی غریب پروری کی پہلو پہ گفتگو کی جائے تو گھنٹوں گھنٹوں چلا جائے گا۔ آپ صرف ان کی زندگی پڑھیں غریب پروری کی تو بے ضرور آپ پہلے بھی غریبوں کو نوازتے تھے، الحمدللہ آج بھی نوازتے ہیں۔ غریب پروری کا عالم یہ ہے کہ آپ کو ستایا جاتا لیکن آپ جلال میں نہیں ہوتے، آپ کو جہاں پہ بیٹھے تھے آپ کے وہاں پہ آپ کو اٹھایا گیا تو بھی جلال میں نہیں ہے، آپ کا پانی بند کر دیا گیا تو بھی جلال میں نہیں آئے، لیکن جب کسی مسلم یا کسی غریب کی خبر آپ تک پہنچتی کہ وہ تکلیف میں ہے تو بے ضرور آپ جلال میں آ جاتے۔ ماجرا یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں بادشاہ کے دربار میں ہوں لیکن مسلم ہونے کے ناطے مجھے ستایا جاتا ہے، تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان نے کہا جاؤ ان کو پیغام دے دو کہ اپنے ظلم سے باز آؤ، نہیں تو بہتر نہیں ہوگا۔ جب یہ پیغام دیا گیا اس نے مذاق اڑایا اور پھر اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے رہے۔ اس وقت جب انہوں نے حضور خواجہ غریب نواز نے یہ بات سنی تو آپ جلال میں آئے اور پھر کہا کہ تم اس سے کہہ دو اگر تم اپنے ظلم سے باز نہیں آئے تو قید ہو جاؤ گے اور تمہارے تخت برباد کر دیے جائیں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلطان صلاح الدین غوری یہ جو بھی بادشاہ جس کو حضور خواجہ غریب نواز نے بشارت دی تھی کہ آؤ ہند کی سرزمین میں 1,20,000 فوجوں کو لے کر کے ہند کی سرزمین میں آئے، تاریخ پڑھیے تو حضور خواجہ غریب نواز، آپ کو پتا ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ وہ جو زبان سے کہہ دے اللہ اسے مان لیتا ہے، اللہ اسی پر اس بات پر اس کو ڈھال دیتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے جلال کے عالم میں غریب کی پرورش، غریب کی خبر گیری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ تب تباہ بھی ہو جائے گا اور اسے قید بھی کر لیا جائے گا، اور جب وہ
فوج آئی تو اس کی حکومت تباہ بھی کر دی گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ماجرا یوں ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز نے بشارت دی تھی آنے کی، تو حضور خواجہ غریب نواز پہاڑیوں کے دامن میں رہا کرتے تھے، تو پہاڑیوں کے دامن میں پھر جب وہ آ کے بادشاہ بنے، کہا کہ جاؤ ان درویشوں کو بلا کے لاؤ۔ درویش جب آئے تو اس بادشاہ نے حضور خواجہ غریب نواز کو دیکھا، بولا کہ اور فرط محبت میں چیخ اٹھ کر کہا یہی وہ عظیم شخصیت ہے جو مجھے خواب میں آ کر کے بشارت دی تھی۔ اس نے اپنا زیرہ اتارا، اپنے تلوار اٹھایا، اپنے تاج کو اتارا اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم میں لے کے ڈال دیا اور کہا میں تو ظاہراً بادشاہ ہوں، اصل بادشاہ تو آپ ہی ہیں۔ بس یہ لفظ سن لیجئے، ہم عام طور پر ہند کے راجا کو راجا کہیں تو کیا وقت کا بادشاہ بھی یہ مانتا ہے کہ میرا خواجہ ہی راجا ہے، میرا خواجہ ہی راجا ہے۔ اس لیے ان کی سلطنت میں آپ اور ہم رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے پوری شناخت کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ دین پر پورا مستحکم ہو کر کے زندگی بسر کرنی ہے۔ میں چلتے چلتے ایک آخری پیغام دے دوں، ان کی زندگی ہمیں زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ہمیں اب اس ماحول میں اگر جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، کیا ہم اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنی نسل کے لیے بھلائی کا کوئی سامان تیار کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو بذات خود اپنے نسلوں کو، اپنی قوم کو ظلمت کے بحر عمیق میں ڈھکیلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اصلاح ہونی ہے۔ میں نے